نے جو پوچھا ہے کہ نبی میں اور امام میں اور کیا رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں کیا فرق؟ اچھا، دیکھیں اس میں اگر اجازت دیں آپ کا جو جی جواب ہے اس میں گزارش کر دوں، آپ کی وضاحت کر دوں کہ جو جی آپ فرما رہے ہیں نا، یہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل مشہور حدیث ہے، لیکن مفتی محمد اسحاق صاحب کا نا ایک انٹرویو کیا تھا انجینئر محمد علی مرزا جیلوی صاحب نے، جب میں جی نے ان کا تعارف کرایا تھا ان سے، تو اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اسحاق صاحب نے ایک بات کی تھی جو اب انجینئر صاحب نے بھی بات کی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جو صحیح سند روایت ہے نا اس کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں تمہیں قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دیتا ہوں، اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں. یعنی انجینئر صاحب بار بار یہ بات بڑا زور دے کے کرتے ہیں کہ پکڑو وہ قرآن کو اور ایک اہل ورژن بیت ہے سے نا. نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، نیک سلوک کرو، جو کہ امت نے نہیں کیا، یہ بھی کہتے ہیں. لیکن دیکھیں کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ پکڑو قرآن کو. دیکھیں میرے بھائی، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹ ہے جو متواتر سند کے ساتھ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرو تو تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. اب دوسری یعنی آپ کا حدیث موقف ہے کہ اہل بیت کو بھی دین لینے کے لیے پکڑنے کا حکم ہے. بالکل، حاصل دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی ہے کہ صحابہ سے کام سے تو نہیں کہا، صحابہ سے کہا. ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، خطاب ہم سے بھی ہے لیکن خطاب اسی صحابہ سے ہے. انی تارکن یہ فیکم. روایت بھی صحیح ہے سر؟ کون سی روایت؟ اذکرکم اللہ یہ فی جو اہل بیتی. جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو بیک وقت یعنی دونوں قرآن اور اہل بیت کو دین لینے کے لیے بیک وقت پکڑنے کا جو حکم ہے، تھامنے کا حکم ہے، یہ روایت صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ یہ متواتر ہے آپ کی کتب میں، ہمارے نزدیک صحیح ہے، آپ کی اچھا، کتب میں نہ صرف صحیح ہے، متواتر ہے، قطعی الصدور ہے. یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے ہیں. اگر آپ کبھی چاہیں ابھی چلیں یہ چاہیں تو آپ کا میں بھی جواب انجینئر صاحب تک بھی پہنچ گیا سر انشاءاللہ. بالکل اس پہ بالکل. انجینئر صاحب سے جواب لیں گے اب انشاءاللہ. اب دیکھیں، لیں گے جواب انشاءاللہ. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا جملہ منقول ہے کہ میرے اہل بیت سے نیکی کرو، یا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق علیہم الصلوۃ والسلام. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری حدیث جھوٹی ہے. مثلا ایک جگہ ٹھیک ہے. فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو، یا اسی مقام پہ فرمایا نا، ایک خطبہ ہے. دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں، منقول نہیں ہیں. ان سے جو جملے منقول ہیں، ابو ہریرہ کا نام، مثلا زید بن ارقم کا، زید بن ثابت کا، مختلف صحابی ہیں، وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ یہ فرمایا. اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو وہ اس کا خطبہ کم از کم 1 صفحے کا ہوگا، 2 صفحے، 3 صفحے. ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے تو وہ جملات تو کئی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں، اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے. دونوں بات صحیح ہیں، دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح ہے، سند کے ساتھ ثابت ہے. ویسے ہم نہیں کہتے، ٹھیک ہے. ہمارا آپ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ حدیث کا صحیح اس لیے صحیح ہے پہنچ گیا کہ سر. ہم نہیں کہتے کہ حدیث یہ اس لیے صحیح ہے کہ آپ کے کتب میں آیا ہے. ہمارے نزدیک آپ کی کتب، ٹھیک نہیں، آپ کو پہنچ معلوم ہے کہ حجت نہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک حجت ہے. ہمارے کتب میں تو یہ حدیث موجود ہیں بہت، ماشاءاللہ بہت زیادہ. جی حکم کریں آپ. آپ کا موقف پہنچ گیا اور بات بھی آپ کی لاجیکل ہے. انجینئر صاحب تک پہنچ گئے سر انشاءاللہ. جی بالکل. پہنچ گئے انشاءاللہ. جی یہ کیونکہ حدیث ثقلین استخلاف اہل بیت میں، اہل بیت علیہ السلام کی جانشی میں بہت واضح نص ہے، پذیرو. اس لیے ان سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، سوائے یہ کہ جتنے وہابی ہیں وہ ان کا چارہ یہی ہے، ان کا فرار یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں. جی صحیح فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو متواتر حصہ ہے وہ جھوٹ ہے. اچھا، نبی میں اور امام میں اور رسول میں فرق کیا ہے میرے عزیز؟ رسول میں جی یہ دیکھیں، علم کلام کے جو علماء ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. ہمیں علم کلام کے علماء سے فی الحال کام نہیں. آپ شیعہ کے متعلق پوچھتے ہیں. دیکھیں ہمارے احادیث میں جو آئے ہیں، ہمارے احادیث میں جو ہیں، رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول کو فرشتہ نظر آتا ہے اور نبی آواز سنتا ہے، اس کو فرشتہ نظر نہیں آتا. اچھا. اور بھی یہ فرق نظر آیا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق
ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کے بارے میں احادیث فرشتوں کا نظر آنا مختلف ہے. بعض احادیث میں ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کو فرشتہ نظر نہیں آتا لیکن وہ بات سنتے ہیں. فرشتہ ان کو نظر نہیں آتا، بات سنتے ہیں. لیکن دوسری احادیث میں ہے کہ فرشتے ان کو نظر آتا ہے. یعنی احادیث ہمارے جو جو ہیں اس میں مختلف ہے. اب ہو سکتا ہے وہ احادیث جس میں یہ ہے کہ فرشتے نظر نہیں آتے امام کو، ہو سکتا ہے کہ وہ تقیہ کے طور پر کہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بہت سخت زمانہ تھا،